بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقاصد سوم، کتاب بیع، سبق نمبر 3۔ گفتگو تھی ولایت حاکم شرع میں یا ولایت فقیہ میں۔ تو آج اس درس میں ہم درج ذیل سوالوں کا جواب پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ سوال درج ذیل ہے یہ کہ اصل اولی کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہم پہلے عرض کر چکے کہ اصل اولی عدم الولایت، کسی کو کسی پہ کوئی سرپرستی اور ولایت نہیں۔ اسی طرح سابقہ بیان میں ہم نے یہ بھی بیان کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت اس اصل اولی سے خارج ہے ادلہ اربعہ کے ساتھ۔ ادلہ اربعہ میں سے ہم نے 2 دلیلیں پیش کی تھیں، ایک دلیل قرآن مجید کی آیت شریفہ ذکر کی تھی، اور اس طرح دوسری سنت نبی سے بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ نبی اکرم اور ائمہ کی ولایت اس اصل اولی سے خارج ہے، یعنی ان کو ولایت حاصل ہے۔ آج کے اس درس میں ہم اجماع اور عقل قطعی ان کا ذکر کریں گے، کہ بیان کریں گے کہ اجماع موجود ہے کہ نبی اکرم اور ائمہ علیہ السلام کو ولایت حاصل ہے۔ اس نے عقل قطعی کا تقاضا بھی ہے کہ ان کو ولایت حاصل ہونی چاہیے۔ یہ ساری گفتگو تھی معنی اولی کے اعتبار سے۔ معنی دوم کے اعتبار سے بھی ہم ثابت کریں گے کہ نبی اور امام علیہ السلام کو لوگوں کے اموال و نفوس پہ ولایت حاصل ہے۔ البتہ یہاں پر بھی بیان یہ ہوگا کہ اصل اولی وہی ہے، عدم الولایہ، کسی کو کسی پہ ولایت نہیں ہے، لیکن ادلہ اربعہ کے ذریعے ہم نبی اکرم اور ائمہ علیہ السلام کی ولایت کو اس اصل اولی سے خارج کریں گے۔ تو فرماتے ہیں الاستدلال بالاجماع والعقل، 2 دلیلیں ذکر ہو چکی، قرآن و سنت، اب اجماع اور عقل کے ذریعے ثابت کریں گے کہ ہیں نبی اکرم اور ائمہ کو ولایت حاصل ہے۔ واما الاجماع فغیر خفی، فرماتے اجماع یہ کسی پہ مخفی نہیں ہے، بلکہ پوری امت اسلامیہ کا اتفاق ہے کہ نبی اکرم اور ائمہ علیہ السلام ان کو ولایت حاصل ہے۔ لذا جناب نے اس کو ذکر نہیں کیا، کیونکہ تمام علماء کرام نے اس کو ذکر کیا ہے کہ گویا ضروریات دین میں سے، بعض نے کہا جی ضروریات دین میں سے، خلاص اجماع ہے۔ اس کے بعد اگلی جو دلیل ہے وہ کہ واما العقل القطعی، عقل قطعی اصول میں پڑھ چکے ہیں کہ مستقلات عقلیہ ہیں اور مستقلات غیر عقلیہ ہیں، لذا دونوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو مستقلات عقلیہ ہیں ان کا حکم تو مشخص ہے، عقل قطعی یعنی دلیل عقلی میں سے فالمستقل من مستقلات عقلیہ حکمہ بوجوب شکر المنعم بعد معرفت انہم اولیاء النعم۔ عقل قطعی مستقلات عقلیہ ان کا حکم یہ ہے کہ چونکہ یہ افراد یعنی ائمہ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ اولیاء النعم، نعمتوں کے ولی ہیں، ولی النعمہ ہیں، اور جو بھی ولی النعمہ ہو، جو بھی نعمت عطا کرنے والا ہو، عقل یہ کہتا ہے کہ منعم کا شکریہ ادا کیا جائے، بس منعم کا شکریہ ادا کرنا واجب ہے، اور یہ حضرات ولی النعمہ ہیں۔ یہ استدلال۔ مستقلات غیر عقلیہ، مستقلات عقلیہ یعنی وہ مستقلات کے جو محتاج نہ ہوں دلیل شرعی کے، غیر مستقل یعنی جو دلیل شرعی کے محتاج ہوں۔ تو غیر مستقلات عقلیہ میں سے جو دلیل ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، ابوہ یعنی والد والدین ان کی اطاعت واجب ہے۔ کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ وہ باپ ہے، تو جب باپ کی اطاعت واجب ہے، جب والدین کی اطاعت واجب ہے، اس بنیاد پہ کہ وہ باپ اور والدین ہیں، تو نبی اور امام کی اطاعت بدرجہ اولا۔ کیوں؟ کیونکہ باپ یہ اس بچے کی تکوین کا سبب بن رہا ہے، اور ائمہ، اولیاء اور انبیاء کرام یہ پوری کائنات کی تکوین کا سبب بن رہے ہیں۔ لولاک لما خلقت الافلاک لولا الحجہ لساخت الارض بعالیہ، اس قسم کی جتنی بھی
روایت شریفہ ہیں وہ ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ یہ سبب ہے کس کا؟ تکوین کائنات کا. تو جب باپ کی اطاعت اس بنیاد پہ واجب ہے کہ وہ سبب تکوین ہے اس بچے کے لیے، تو جو کائنات کے لیے سبب تکوین ہے وہ بطریق اولا اس کی اطاعت واجب ہے. خوب، لذا فرماتے ہیں والغیر المستقل، اور غیر مستقلات اکلیہ حکمہ، ان کا حکم اس طرح ہے کہ بأن الابوہ اذا اقتضت وجوب طاعت الاب علی الابن، کہ جب باپ ہونا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بیٹے پہ باپ کی اطاعت واجب ہے فی الجملہ، اس بنیاد پہ کہنے کے بعد ایسی چیزیں ہیں کہ جہاں پہ باپ کی اطاعت واجب نہیں. یہ بات پہلے گزر چکی ہے کن کن چیزوں میں والدین کی اطاعت واجب ہے، کن کن چیزوں میں والدین کی اطاعت واجب نہیں. تو خلاصہ فی الجملہ ثابت ہے کہ باپ کی اطاعت بیٹے پہ واجب ہے. تو کانت الامامت مقتضیۃ، تو امامت یہ مقتضی ہے اس بات کے کہ لوجوب طاعت الامام علی الرعیہ، کہ امام کی اطاعت رعیت پہ واجب ہو بطریق اولا واجب ہو. کیوں؟ لأن الحق ہونا اعظم بمراتب، کیونکہ یہاں پہ امام کا حق رعیت پہ باپ کی نسبت کئی درجے عظیم ہے، زیادہ ہے. باپ باعث بن رہا اس بچے کی تکوین اور وجود کا، اور اولیاء کرام پوری کائنات کی تکوین کا موجب بن رہے ہیں. والمقصود من جمیع ذالک، فرماتے ہم نے جتنے بھی یہ استدلال کیے ہیں یہ سارے کے سارے اس بنیاد پہ کیے ہیں کہ دفع ما یتوہم من ان وجوب طاعت الامام مختص بالاوامر الشریعہ، کہ یہ وہم ختم ہو جائے کہ بعد نے یہ کہا ہے کہ امام کی اطاعت صرف اوامر شریعہ میں واجب ہے. نہ، اس وہم کو دفع کرنے کے لیے ہم نے یہ تمام ادلہ ذکر کی ہیں. اور اس میں بعض یہ کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُ لَا دَلِيلَ عَلَى وُجُوبِ اطاعتِهِ فِي أَوَامِرِهِ الْعُرْفِيَّةِ اور سلطنتِهِ عَلَى الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کہ امام کی اطاعت اوامر عرفیہ میں واجب نہیں ہے، اس پہ کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ کہ امام کا سلطہ اور سلطنت اموال اور انفس پہ نہیں ہے. تو جب ہم نے یہ ساری ادلہ ذکر کیے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چاہے عوامر عرفی ہوں، عوامر عرفی سے مراد وہ عوامر کہ جو عموماً نبی اکرم لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بیان فرماتے ہیں، یا ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کے درمیان میں بعض احکام لوگوں کو دیتے ہیں. جس طرح وہ روایت مشہور ہے کہ ایک عورت ہے یا ایک مرد ہے، نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور جناب فرماتے ہیں کہ تو فلاں سے ازدواج کر لے. تو اس کے بعد وہ پوچھتی ہے یا پوچھتا ہے کہ آیا آپ کا یہ حکم ہے، یعنی حکم شرعی ہے یا نہ حکم عرفی ہے؟ تو جناب نے ارشاد فرمایا نا، ہمارا یہ حکم عرفی ہے، حکم شرعی نہیں ہے. لہذا بعض یہ کہتے ہیں کہ احکام عرفیہ اور احکام شرعیہ کے درمیان ہمیں فرق رکھنا چاہیے. لیکن یہ جتنی بھی ہم نے پیچھے ادلہ ذکر کی ہیں یہ ساری اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ چاہے عوامر عرفی ہوں یا عوامر شرعی ہوں، اور اس طرح ان کا جو سلطہ اور غلبہ ہے، تصرف، حق تصرف اموال و انفس پہ یہ واجب ہے. اس ادلہ سے ثابت ہوتا ہے. وبالجملہ فالمستفاد من الادلة الاربعہ بعد التتبع والتأمل، خلاصہ پیش کر رہے ہیں ادلہ اربعہ سے تتبع اور تأمل کے بعد ثابت ہوتا ہے اور مستفاد ہوتا ہے کہ ان للامام علیہ السلام سلطنت مطلق علی الرعیہ من قبل اللہ تعالی، کہ اللہ کی جانب سے امام کو سلطنت مطلقہ حاصل ہے، ولایت عمومی حاصل ہے رعیت پر. اور اس طرح وَأَنَّ تَصَرُّفَهُمْ نَافِذٌ عَلَى الرَّعِيَّةِ، ان کا تصرف کرنا رعیت پہ، عوام پہ کیا ہے؟ نافذ ہے. ماضن یعنی نافذ ہے. مطلقاً سے مراد یہ چاہے عوامر شریعہ ہوں، عوامر عرفیہ ہوں، اموال ہوں یا انفس ہوں، تمام.
فرماتے ہیں ھذا کلہ فی ولایتہم بالمعنی الاول. جہاں تک ہم نے جتنی بھی بحث کی ہے یہ معنی اول کے اعتبار سے ہے. ابتدا میں بیان ہوا تھا کہ ولایت کی دو قسمیں، ولایت مستقلہ اور ولایت غیر مستقلہ. ولایت مستقلہ معنی اول، ولایت غیر مستقلہ معنی دوم. یہاں تک جو ہماری بات تھی وہ معنی اول میں تھی. اس کے بعد فرماتے الاستدلال بالروایات بالمعنی الثانی. فرماتے روایات کے ساتھ استدلال ہو رہا ہے معنی ثانی پہ. معنی ثانی اس کی وضاحت آگے ہو رہی ہے اور اس کے استدلال اس طریقے سے فرماتے ہیں واما بالمعنی الثانی، معنی ثانی یعنی اشتراط تصرف الغیر باذنہم فهو وان كان مخالفا للاصل الا انه قد ورد اخبار خاصه بوجوب الرجوع الیہم. معنی ثانی خود بیان فرما رہے ہیں کہ غیر کا اموال میں تصرف کرنا مشروط ہے ولی کے اذن کے ساتھ. تو فرماتے ہیں یہ حکم اگرچہ یہ بھی مثل معنی اول کے مخالف ہے اصل عملی کے. اصل عملی کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کو کسی پہ سلطہ حاصل نہیں ہے، لہذا ہم نے اس کو بھی اس اصل عملی سے خارج کرنا ہے. تو فرماتے ہیں یہ بھی خارج ہے. کس طریقے سے کہ انہو قد وارد اخبار الخاصہ، ہمارے پاس اخبار خاصہ موجود ہے بوجوب الرجوع الیہم کہ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے. وعدم جواز الاستقلال لغیرہم، اور ان کے غیر کے لیے جائز نہیں کہ وہ مستقلاً اموال میں تصرف کریں. اموال سے مراد کون سے اموال ہیں؟ فرماتے ہیں اس سے مراد بالنسبت الی المصالح المطلوبہ، فرماتے ہیں وہ کہ جو عمومی مصالح میں داخل ہے، ایسے عمومی مصالح کہ جو شارع کو مطلوب ہیں اور کسی شخص معین پر معین بھی نہیں کیے گئے کہ مثلا فلاں کی ذمہ داری ہے. پس ایسے مسالے ہیں کہ جو عمومی ہیں، شارع کو بھی مطلوب ہیں اور شخص معین پر بھی ان کی ذمہ داری نہیں ڈالی گئی، تو یہ تمام مسالے ان میں فرماتے ہیں ولی کی اجازت شرط ہے. مثلا کون سے؟ کل حدود کا اجرا کرنا. اب حدود کا اجرا کرنا یہ ایسے مسائل ہیں کہ جو شارع کو مطلوب ہے لیکن کسی شخص معین کے لیے ثابت بھی نہیں ہے. لہذا اگر کوئی شخص حدود کا اجرا کرنا چاہتا ہے، تعزیرات کا اجرا کرنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ پہلے ولی سے یعنی حاکم شرع سے اجازت لے. اس طرح والتصرف فی اموال القاصرین، قاصرین کے اموال میں تصرف کرنا. قاصرین سے مراد بچہ ہو گیا، مجنون ہو گیا، اور اس طرح بچہ مجنون اس قسم، اور صفی بچہ یعنی طفل، صفی اور مجنون. اور اس طرح والزام الناس بالخروج عن الحقوق، اور لوگوں کے لیے ضروری قرار دینا کہ وہ اپنے حقوق نکالیں. جو لوگ زکوٰۃ نہیں دے رہے ان سے کہا جائے کہ اب زکوٰۃ دیں، جو خمس نہیں نکال ان سے کہا جائے خمس دیں. تو یہ لوگوں کو وعدار کرنا اور ان کے لیے ضروری قرار دینا کہ آپ اپنے اپنے حقوق نکالیں. ونحو ذالک، اور اس طرح کے جتنے بھی ایسے کام ہیں کہ جو مطلوب ہے شارع کو، ان تمام کو انجام دینے کے لیے حاکم شرع کی اجازت ضروری ہے. خوب، اس کی ادلہ فرماتے ہیں یکفی فی ذالک، اس ولایت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے وہی کہ ما دل علی انہم اولو الامر وولاتہ، کہ یہ صاحبان امر ہیں، یہ ولی الامر ہیں. یہ پہلے ذکر ہو چکی ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تو فإن الظاہر من ھذا العنوان عرفاً، اس عنوان سے عرفاً جو ظاہر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ من یجب الرجوع الیہ فی الامور العامہ التی لم تحمل فی الشرع علی شخص خاص، کہ وہ امور عامہ کہ جن کی ذمہ داری
شخص معین کو سپرد نہیں کی گئی. ان امور کو انجام دینے کے لیے واجب ہے کہ رجوع کیا جائے امام کی طرف, نبی کی طرف. وقضا ما دل علی وجوب الرجوع فی الوقائع الحادثۃ الی رواة الحدیث معللا بأنہم حجت علیکم وانا حجت اللہ علیہم. اسی طرح وہ تمام روایات کے جو یہ فرماتی ہیں کہ آنے والے مستقبل میں پیش آنے والے واقعات میں روایت حدیث کی طرف رجوع کرنا واجب ہے. کیوں رجوع کرنا واجب ہے؟ اس کی علت کہ انہم حجت علیکم, کہ یہ ہماری حجت ہے تم پہ, وانا حجت اللہ علیہم. یہ جو آخری توقیع اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. کہ خلاصہ فإنہ دل علی ان الامام هو المرجع الاصلی. تو اس قسم کی روایات یہ بیان کر رہی ہے کہ امام یہ مرجع اصلی ہے, مرجع جس کی طرف رجوع کیا جائے. تو جب عام افراد کی جو صرف روایت حدیث ہیں ان کے بارے میں خبر دی گئی ہے کہ آپ ان کی طرف رجوع کریں, تو جو امام یہ حکم دے رہا ہے وہ مرجع اصلی ہوگا اور بطریق اولا ان کی طرف رجوع کرنا واجب ہوگا. اور اسی طرح اور ادلہ وما عن العلل, اس طرح علل الشرائع میں بیان کیا گیا ہے بسند کہ جناب شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے سند کو پہنچایا الی فضل ابن شازان سے, جنہوں نے جناب ان مولانا ابی الحسن الرضا علیہ السلام کہ انہوں نے پھر یہ حدیث نقل کی جناب امام رضا علیہ السلام سے. کس بات میں؟ فی علل حاجت الناس الی الامام, کہ بالآخر لوگوں کو امام کی حاجت اور ضرورت کیوں ہے. تو ان علتوں میں سے ہے سو قال بعد ذکر جملۃ من العلل, جناب نے کچھ ذکر فرمائی علتیں اور ان کے بعد یہ علت فرمائی. ومنها, ان علل میں سے یہ ہے کہ ان لا نجد فرقہ من الفرق, امام فرماتے ہیں فرقوں میں سے کوئی بھی فرقہ ہم نہیں پاتے, ولا ملہ من الملل, اور نہ ملتوں میں سے کسی ملت کو عاشوا وبقوا, کہ جنہوں نے زندگی گزاری اور باقی رہی ہوں, الا بقیم ورئیس, مگر یہ کہ ان کا کوئی قیم, کوئی ان کا رئیس ہے, ان کا کوئی نہ کوئی سرپرست ہے. لذا لما لا بد لهم منه فی امر الدین والدنیا, کہ ان کے لیے ضروری ہے امر دین اور دنیا میں کسی نہ کسی شخص کا ہونا. لذا فلم یجوز فی حکمت الحکیم, حکیم کی حکمت میں جائز نہیں ہے ان یترک الخلق, کہ وہ خلق اور مخلوق کو چھوڑ دے, بما یعلم انہ لا بد لهم منہ, در حالانکہ وہ جانتا ہے کہ ان کے لیے کسی نہ کسی حاکم کو ہونا ضروری ہے. اور ولا قوام لهم الا به, وہ شخصیت کے ان تمام کے قوام اور پیدائش اسی کے ساتھ ہے. خلاصہ عقل یہ کہتی ہے, یہ فرما رہی ہے کہ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ امور الدین و دنیا میں کسی نہ کسی رئیس کا ہونا ضروری ہے. خداوند عالم کی ذات, خداوند عالم کی حکیم ذات کی حکمت سے یہ چیز خالی نہیں ہے. اس قسم کی اور بھی روایات ہیں. ہاذا یعنی خود ان روایت کو آپ لیں, اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں. وہ کیا ہے؟ مضافا الی ما ورد فی خصوص الحدود والتعزیرات والحکومات, وہ روایات جو حدود کی بات میں آئی ہے, تعزیرات کی بات میں آئی ہے, حکومات باب قضاوت وغیرہ میں آئی ہے, یہ ساری روایات بھی اسی بات پہ دلالت کر رہی ہے. اور اس کے علاوہ یہ روایات کہ وانہا لامام المسلمین, یہ تمام چیزیں حدود, تعزیرات اور حکومات یہ مسلمانوں کے امام کے لیے یہ خاص ہیں. اسی طرح وفی الصلاۃ علی الجنائز, جنازوں پر نماز کے حوالے سے بھی ایک روایت ہے کہ جن میں جناب فرماتے ہیں کہ ان سلطان اللہ احق بہا من کل احد, کہ جس کا مضمون اس طرح ہے کہ اگر اس میت کا ولی بھی موجود ہو اور والی بھی موجود ہو, ولی اور والی میں سے کون زیادہ حق رکھتا ہے؟ تو جناب فرماتے ہیں کہ ان سلطان اللہ احق بہا من کل احد, خداوند عالم کا جو حق ہے وہ ان تمام حقوق سے بڑھ کر ہے, اور خداوند عالم کی ذات نے نبی اور امام کو یہ حق سپرد فرمایا, لذا وہ ان تمام سے زیادہ حق رکھتے ہیں. وغیر ذالک مما یؤثر علی المتتبع, اس کے لیے اور بھی کافی ساری روایات ہیں کہ جو بھی ان میں تتبع کرے, تحقیق کرے, حتماً ان کو ان روایات کو پالے گا. وکیف کان, پھر جیسا بھی ہو, فلا اشکال
فی عدم جواز التصرف فی کثیر من الامور العامة بدون اذنہم و رضاہم، کہ کوئی اشکال نہیں، اس بات میں کوئی اشکال نہیں کہ بہت سارے امور عامہ میں جائز نہیں ہے، بہت سارے عدم جواز تصرف من الامور العامہ، امور عامہ میں تصرف کرنا جائز نہیں بدون اذنہم، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اذن کے بغیر، و رضاہم اور ان کی رضا کے بغیر، البتہ لیکن لا عموما یقتضی اصالۃ توقف کل تصرف علی الاذن، البتہ یہ جتنی بھی ہم نے روایات ذکر کی ہیں ان کے اندر یہ عموم موجود نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اصل یہ ہے کہ ہر قسم کا تصرف ان کے اذن پہ موقوف ہے، یعنی اس سے ہم کوئی قاعدہ نہیں بنا رہے، کوئی اصل نہیں بنا رہے، کیونکہ جتنی بھی روایات ہیں ان کے اندر اتنی اتھارٹی موجود نہیں کہ ہم بطور قاعدہ بیان کر سکیں۔ اس حوالے سے مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ درس میں پیش کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔